خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں روف ترمبو صاحب، پریزیڈنٹ ونٹر گیمز ایسوسیشن آف جموں اینڈ کشمیر، اور اس کے ساتھ ہی کھیلو انڈیا کے لیے یہ اس سال کے لیے ایونٹ مینیجر تھے۔ ناظرین، اگر آپ ٹورزم سے وابستہ کوئی سوال یا ونٹر گیم سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں تو آپ کے لیے ہمارے 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ روف صاحب، پروگرام میں خوش آمدید ہے آپ کا۔ شکریہ منظور صاحب آپ کا۔ سو الٹیمیٹلی ونٹر گیمز ہو ہی گئی، کیونکہ جس طرح سے ڈرائی اسپیل ہمارا جا رہا تھا یہ خدشہ ہوا تھا کہ شاید اس سال نہیں ہو پائیں گی، لیکن الٹیمیٹلی اٹ ڈیڈ۔ کیسی رہی ونٹر گیمز؟ جو اس سال کا ہمارا ونٹر گیمز چوتھا چیپٹر اس سال ہم نے 2024 میں جو کھیلا، آپ نے صحیح فرمایا کہ جب اس کے ڈیٹس ہم نے طے کیے تھے تب یہ ہم نے بگننگ آف فیبروری میں رکھا تھا، 2 سے 6 تک جی، لیکن جیسا آپ کو بھی پتہ اور ہم سب کو بھی پتہ ہے جنوری ہمارا پورا ڈرائی گیا، سنولیس نکلا، جی، تو جس نے ہمیں بہت ہی وہ جس کو کہا جائے کہ ایک پریشانی میں ڈال دیا۔ کیا یہ گیمز ہو سکتے ہیں یا ان کو آگے پیچھے کی طرف پوسٹپون کرنا پڑے گا؟ لیکن پھر ہم سب کو پتہ ہی کہ آج کل میٹس کا تو بہت جو میٹرولوجی ہماری ہیں وہ ان کے پروڈکشنز جو ہوتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں ایک روزی پکچر دکھائی کہ فیبروری کے مہینے میں ایک اچھا سنو فال ہو رہا ہے۔ جی، پھر چونکہ اس سال کا جو ہمارے یہ گیمز تھے اس کو اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جی، تو ہماری مشاورت ہوتی رہتی تھی، ورچوئل میٹنگز ہوتی رہتی تھی۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ جنوری بالکل سنو لیس جا رہا ہے اور چونکہ جو کھیلز ہم نے 2 سے 6 فیبروری تک رکھے تھے اس کے لیے ہمیں کم سے کم ایک ویک کی پریپریشنز کی ضرورت تھی، جب ہماری سلوپس آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہیں، ان کو گرومنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے ایک فیصلہ لیا کہ جو اسپیل ہمارا 2nd ویک میں آ رہا ہے 16 آنورڈس، تو پھر فائنل ڈیٹس ہم نے 3rd ویک آف فیبروری میں رکھے، اور اوپر والی کا بہت بہت شکر ہے کہ جتنا ہم نے سوچا تھا سنو فال اس سے بھی زیادہ سنو فال ہوا، مطلب جتنی آپ کی گیمز کے لیے چاہیے تھا اتنا ہوا، کے لیے چاہیے اس سے بھی زیادہ آ گیا پھر سنو فال ہمارے لیے، اور گیمز بہت ہی اچھے طریقے سے ہوئی۔ سر، کتنے ٹوٹل نمبر آف اسکیئرس آپ کی بات کتنے نے پارٹیسپیٹ کیا؟ ایکچولی اس سال جو لاسٹ 3 چیپٹرز تھے ہمارے یہاں پر تو ایک بہت ہی بھیڑ کھلاڑیوں کی لگی رہتی تھی۔ اس کی ایک یہ وجہ تھی کہ جو پچھلے 3 چیپٹر ہم نے کھیلے 2020، 2022 اور 2023 میں، اس میں آئس ریلیٹڈ بھی ایونٹس تھے، جی، اور کچھ اس میں ایسے سنو ریلیٹڈ اور آئس ریلیٹڈ ایونٹ تھے، زیادہ آئس ریلیٹڈ ایونٹ تھے جو کہ ابھی تک انٹرنیشنل نقشے پہ اتنے امپورٹنٹ نہیں، یا ان کو اس میں پذیرائی نہیں ملی ہے اولمپکس میں۔ جی، تو ایک ڈیسیجن لیا گیا اس سال کہ جتنی بھی ہمیں اولمپک ریلیٹڈ جو گیمیں ہیں اس سال ہم ان کو اس میں شامل کریں گے، اور ہمارا جو فوکس ہوگا، چونکہ جو ہماری منسٹری ہیں اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا، اور اس کے ساتھ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا جو جڑی ہوئی ہیں تمام کھیلوں کے ساتھ، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کو جو نان اولمپک گیمیں ہیں ان کو سائیڈ میں کر کے فوکس ان اسپورٹس کی طرف، ان ایونٹس پہ زیادہ دیں گے جو ہمارے بچوں کو آگے انٹرنیشنل لیول تک لے جائیں گے۔ تو ایک فیصلہ لیا گیا، اور اس میں پھر آئس ریلیٹڈ جو ہماری یہ گیمیں تھیں ان کو لداخ لے جایا گیا، جن میں آئس ہاکی ہے، جیسے آئس ہاکی اور آئس اسکیٹنگ۔ اچھا، تو یہ 2 ایونٹ انہوں نے منعقد ہوئے 2 سے 6، وہ اپنے ہی آئس میں جمناسٹکس بھی ہوتا ہے؟ وہ تو دیٹ از اے پارٹ آف فگر اسکیٹنگ جس کو کہتے ہیں، وہ تو اس کا پارٹ ایک ہے۔ تو پھر سنو ریلیٹڈ جو تھے ہماری، جس میں الپائن تھی ہماری، اور سنو بورڈنگ اور نارڈک جو کراس کنٹری، اور سکی ماؤنٹینئرنگ جو سنو پہ کھیلی جاتی ہیں گیمیں، ان کو کشمیر میں رکھا گیا۔ جی، روف صاحب، پچھلے سال کچھ پلیئرز کو جو لاسٹ آپ کا چیپٹر تھا پچھلے سال کا،
اس میں کچھ پلیئرز کو آپ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑا ٹنگ مرگ میں. تو اس میں ایک ڈیفیکلٹی یہ ہوئی تھی کہ پلیئرز کو ایونٹ کے لیے ٹنگ مرگ ٹو گلمرگ آنا جانا پڑتا تھا, جو ان کے لیے تھوڑا سا کمبرسم رہا. اب کی بار کیا سچویشن رہی؟ کیا سارے پلیئرز گلمرگ میں ہی تھے یا ٹنگ مرگ میں کچھ؟ اس سال تو بہت, میں کہوں گا کافی امپرومنٹ ہوئی. بہت سے ایریاز جو ہمارے لاسٹ 3 چیپٹرز میں جہاں پر ہماری کمیاں کچھ تھی, ان کو اس بار ایڈریس کیا گیا. اور یہ آپ نے صحیح فرمایا, اس بار جتنے بھی ہمارے کھلاڑی تھے ایتھلیٹس سے پین انڈیا تقریباً 20-22 اسٹیٹس اور یوٹیز سے آئے تھے, ان کو ہر ایک کو مین گلمرگ میں ہی اکاموڈیٹ کیا گیا. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آفیشلز تھے ان کو بھی پوری گلمرگ کی وادی میں اکاموڈیٹ کیا گیا. ہاں لاسٹ ایئر جو ہمارا تھا چونکہ نمبرز زیادہ تھے تو اس کی وجہ سے, چونکہ آپ کو پتہ ہے گلمرگ ایک سیاحتی مقام ہے اور وہاں پر زیادہ تر سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے, اور پھر اس میں ایک اچھی خاصی تعداد جو آتی ہیں گلمرگ سردیوں میں, وہ ریکریشنل ٹورزم کے حوالے سے آتے ہیں, جو اسکینگ کے حوالے سے آتے ہیں ڈفرینٹ ممالک سے اور ہمارے اپنے ملک سے. تو اس کی وجہ سے یہ جو اکاموڈیشن تھی لاسٹ ایئر وہ کم پڑنے کی وجہ سے جو ہماری اسپورٹس کونسل ہے جو اس کا دیکھ رہے تھے اکاموڈیشن پارٹ, تو انہوں نے کچھ وہاں پر گلمرگ میں بھی. اور ایک چیز ہے گلمرگ ٹنگ مرگ گلمرگ جو 11 کلومیٹر اسٹریچ ہے ہمارا, آپ کو پتہ ہی ہے, یہ تو بہت ہی نیرو ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے. جہاں ہمیں اگر سنو فال ہوا تو رک بھی سکتے ہیں نا. ہاں اگر سنو فال ہوا تو ٹنگ مرگ سے جس پلیئر کو آنا ہو اس کے لیے مشکل ہوگی. بالکل ہو سکتا ہے. لاسٹ ایئر یہ بھی ایک پریشانی ہوئی کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے ہمارے جو ایتھلیٹس جن کو پہنچنا تھا ٹرفز پہ یا سلوپس پہ, وہ اپنی ٹائم پہ نہیں پہنچے. تو اس سال تو خیر وہ اتنی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اچھا اس میں میڈلز ٹیلی کیا رہی اب کی بار؟ آرمی نے تو سارا فرسٹ پوزیشن لے لی. ایکچولی جو سینئر کیٹیگری کے جو ہوتے ہیں ہمارے, اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے سروسز کا ایک عمل دخل رکھتا ہے, اور ہماری اس میں آرمی کے بھی ITBP بھی اور ہاؤس بھی اس میں شرکت کرتی ہے. تو ان کا جو میڈل ٹیلی کے حساب سے اب دیکھا جائے کہ ان کو جو ٹائم ملتا ہے پریکٹسنگ کا وہ لگاتار ان کو کنٹینیوسلی ملتا ہے. ہاؤس تو پلیسڈ ہے گلمرگ میں. بالکل ہاؤس تو بیسڈ ہی ہے وہاں پر. وہ ITBP جہاں ہمارے زیادہ تر اتراکھنڈ سے آتے ہیں ان کے تو وہ ہائر ریچز میں ہی ہوتے ہیں, تو ان کو سنو پہ ہی زیادہ کام ہوتا ہے. وہ ایک وجہ ہے جہاں پر وہ بہت ہی اپنا جو کھیلوں میں نمائندگی دکھاتے ہیں, اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں, وہ ایک چیز ہے. لیکن اس بار بھلے ہی ہماری جو اسٹیٹ ہے جموں اینڈ کشمیر میڈل ٹیلی میں تو وہ بھی آگے ہی تھی, لیکن جتنی ہم چاہتے تھے کارکردگی, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے ہمارے ایتھلیٹس کو موقع نہیں ملا. جنوری چونکہ ہم نے سوچا تھا کہ جو جنوری کا مہینہ ہوگا اس میں ہم نے سوچا تھا اپنے ایتھلیٹس کو ہم پوری وہ دیں گے ٹریننگ اور پریکٹس کوچنگ وغیرہ, تاکہ وہ اس میں کھیل میں, کیونکہ سنو ہی نہیں تھا. تو اس کی وجہ ایک وجہ یہ بھی رہی کہ جو میڈل ٹیلی میں ہماری UT تھوڑا پیچھے رہی. تو باقی اوور آل تو اگر سلوپس گلمرگ کے سلوپس پہ ڈرائی اسپیل کی وجہ سے سنو نہیں تھا تو وہ تو ان کے لیے بھی تھا. نہیں تو جنرلی اگر آپ لوکل سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ کے یا ہماری JNK کی UT ہے. ایک چیز کرنا, جہاں ہمارے آرمی کے جوان ہیں, اگر آپ ہاؤس کو دیکھے جائے وہ جو پورا جو ہمارا کھلن کا ایریا ہے وہ ان کے اس میں آتا ہے, ان کے ایریا میں آتا ہے. اور جو ہمارے فرسٹ 2 سنو فالز ہوئے تھے تو وہ جو ہائر ریچز ہیں جہاں پر لفٹس نہیں ہیں وہ تو وہاں پر پریکٹس کر رہے تھے. جو ہمارے بچوں کو نہیں ملا وہ چانس, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. جی آپ کی گیمز نارمل گلمرگ باؤل میں نہیں تھی آپ کی, تو وہیں رہتی ہے. ایکچولی ہماری جو مین تھرسٹ گیمز کا وہ تو کنگڈوری میں تھا, کیونکہ کنگڈوری کا ایک واسٹ ایریا ہے. وہاں پر ہم تقریباً 3-4 ہم نے ڈفرینٹ جو کورسز ہوتے ہیں وہ ہم نے لگائے تھے. الپائن اسکینگ میں ہمارے جینٹ سلالم اور پرل سلالم کے تھے. ایسے ہی ہم نے سنو بورڈنگ کے لیے, اور لیفٹ سائڈ میں ایک اور ایریا تھا جہاں ہم نے اسکی ماؤنٹینئرنگ کے لیے ایک کورس لگایا ہوا تھا. لیکن جہاں تک مین باؤل کا سوال ہے وہاں پر صرف ہمارے نارڈک ایونٹس ہوتے ہیں جو کراس کنٹری بھی کے نام سے. ایونٹس کتنے تھے ٹوٹل آپ کے اس بار؟ اس بار ہمارے تھے تقریباً 8-10 ایونٹ تھے. اگر آپ الپائن میں دیکھیں گے تو ہمارے 3 ایونٹس مین کے تھے اور 3 وومن کے تھے, اور ایسے ہی سنو بورڈنگ میں بھی 5 تھے, 6 اور 5 ہو گئے 11, اور 4 تھے نارڈک کے اور 3 تھے ہمارے
تقریباً 12-14 ایونٹ ڈفرینٹ ایونٹ اور یہ لگاتار 4 دنوں تک چلتے رہے. ہماری یوٹی کے جو سکیئرس ہیں وہ زیادہ تر کس میں بیٹر دکھتے ہیں آپ کو، الپائن میں یا سلالم میں؟ اگر ہمیں اس کو ایسے میں کہوں گا جو ہماری ایج کیٹیگری کے حساب سے جو ہمارے جونیئرس ہیں وہ زیادہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، چاہے وہ یہاں پر اپنے یہاں ٹیرف پہ کھیلیں گے یا اتراکھنڈ جائیں گے یا ہماچل جو ہماری نیبرنگ اسٹیٹس ہیں، تو وہ بہت ہی ایکسل کرتے ہیں وہاں پر. جہاں تک ہم سینئر کیٹیگری کا سوال، جہاں پر آپ نے پھر ابھی میں آرمی کی بات بتاؤں گا، تو وہاں تھوڑا ان کا کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا وہ نیک ٹو نیک اور بہت ٹف رہتا ہے مقابلے میں ان کے ساتھ. تو JNK کی جو مین اسٹرینگتھ ہے وہ ہے اسی ایج کیٹیگری میں، جو ہم نے 14 سے لے کے 19 18 19 اسی کے بیچ میں رہتی ہے، جہاں ہم بہت ہی میڈلز لیتے ہیں. اگر آپ لاسٹ ایئر ہم نے اس میں جونیئر بھی ڈالے تھے جو کھیلو انڈیا ہوا تھا، تو اس میں میگزیمم جو نمبر 1 میڈل ٹیلی رہی تھی وہ JNK کی ہی رہی تھی، اور نمبر 2 پہ پھر ہمارا ہماچل اور نمبر 3 پہ اتراکھنڈ آیا تھا. آرمی میں بھی اس میں جو ہمارے کچھ ایونٹس تھے اس میں نکالے تھے میڈل. لیکن اس سال تو چونکہ 16 اینڈ ابو ایج گروپ کا تھا، تو اس میں ڈفرینٹ کارکردگی دکھائی ہمارے ایتھلیٹس نے. ہماری پوزیشن 4 رہی پرہیپس، 3rd پہ آ گئے JNK. اچھا 3rd پہ آ گئے تھے. تو کس میں ہمیں زیادہ میڈلز ملے؟ زیادہ تو ہمیں میڈلز ملے الپائن اسکینگ میں ہی ملے، ہاں بالکل، اور پھر اسکی ماؤنٹینئرنگ میں بھی اچھی کارکردگی دکھائی، اور اس میں بھی سنو بورڈنگ میں بھی 2 لڑکیوں نے اچھی کارکردگی دکھا کے انہوں نے سلور اور برونز میڈلز لے لیے. روف صاحب، اب کی بار آپ نے جو یہ آئس ریلیٹڈ ایونٹس تھے جیسے آئس اسکیٹنگ یا آئس ہاکی وغیرہ آپ نے کہا آپ نے لیہ میں کیے، یہ اب ہمیشہ لیہ پہ ہی ہوگا یا اب کی بار یہاں سنو نہ ہونے کے ڈرائی اسپیل کی وجہ سے یہ شفٹ ہوا؟ دیکھیے اس میں یہ تو ڈیسیژن تھا ہماری اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کا، جنہوں نے یہ اس کا فریم کیا تھا. چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے لداخ اور JNK تو ایک ہی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، 2 UT بن گئے ہیں. لیکن جہاں تک میں کہوں گا جو فریزنگ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے جو بہت ہی ہمیں آئس بنانے میں کارآمد آ سکتا ہے، وہ لیہ میں زیادہ بیٹر ہے. جی جی. وہاں کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے، وہاں پر جو مائنس ٹیمپریچر -25 جاتا ہے بین دیر. اس میں نیچرلی آپ کو، چونکہ ہمارے یہاں پر آرٹیفیشلی تو ہم آئس نہیں بنا رہے ہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی ریک نہیں ہے، تو اس لیے میرے خیال میں شاید انہوں نے یہی سوچا کہ وہاں پر اچھی پرستیاں ہیں، وہاں پر اچھے سکینگ یہ آئس ریلیٹڈ وہ جو ہمارے رنکس ہیں، ایک تو ITBP والوں کا ہے اور ایک ہے وہاں پر وہاں کی جو آرگنائزیشن ہے لداخ کی، تو ان کے پاس تو ڈیسیژن یہی لیا گیا کہ یہ جو ہے وہ وہاں شفٹ کریں گے اور یہاں پر فوکس ہم سنو پہ رکھیں گے. جی. تو یہ جو وہاں پہ جو ہمارے لڑکے بھی گئے تھے نا وہاں؟ ہاں بالکل. تو ان کا کیا اچھی کارکردگی، وہاں بھی ہم نے تقریباً 3 میڈلز لائے ہماری JNK کی ٹیم نے، بالکل آئس میں. آپ کو کیا لگتا ہے ہماری جو کیپیسٹی ہے لڑکوں کی انٹرنیشنل لیول پہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے کچھ لڑکے پہلے ہی انٹرنیشنل ایونٹس میں جو ونٹر گیمز ہوتی ہیں اولمپک میں یا باقی جگہوں پہ، وہ وہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. بالکل کیا ہے انٹرنیشنل. اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں گے، دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ملک میں جو شروعات ہوئی ہیں ونٹر سپورٹس کی، وہ تو یہاں سے ہی ہوئی ہیں، گلمرگ سے، کشمیر میں JNK سے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ گیم جو ہے یہاں پر شروع ہو کے دوسری جگہ بھی پہنچ گئی، جیسے ہمارے ہماچل میں اور اس کے بعد اتراکھنڈ میں بھی. لیکن ایک چیز میں یہاں پر اس چیز کا اظہار کرنا چاہوں گا، جہاں پر ہماری پوزیشن ابھی ہونی چاہیے تھی ہمارے ملک میں ونٹر گیمز کے حوالے سے، تو شاید ہم ابھی وہ مقام حاصل نہیں کر پائے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ ہمارے جو ایتھلیٹ ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں اپنے کھیل میں، لیکن وہ اس معیار پر نہیں ابھی ہیں جہاں پر وہ کمپیٹ کر سکیں گے انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑیوں کے ساتھ یورپ میں یا کہیں اور. ایک بنیادی وجہ اس کی یہ بھی ہے جو ہمارے انفراسٹرکچر ہیں، جو ڈیولپمنٹ آف ونٹر سپورٹس ہیں، اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا ابھی تک. جیسے اور سپورٹس ہیں ہمارے پاس.
اگر ہم کرکٹ کی بات کریں گے، اگر ہم فٹ بال کی بات کریں گے، یا ہماری گورنمنٹ اتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں مارشل آرٹس پہ وغیرہ پہ، انڈور اسٹیڈیمز بن جاتے ہیں، آؤٹ ڈور اسٹیڈیمز تیار کیے جاتے ہیں، بالخصوص میں پچھلے 4-5 سالوں کی جہاں پر بات کر رہا ہوں، تو اکراس دا کنٹری، اکراس JNK اتنا انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے کہ گیمز کے حساب سے، لیکن جہاں تک ونٹر گیمز کا سوال ہے اس کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اس پر ہم تھوڑی دیر میں اور بات کریں گے، وہ ہے وہ کال آن لائن۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے سر؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پہلے میری طرف سے جو آپ کے گیسٹ آج کے ان کو السلام علیکم، اور جو ان کے انٹرویور دونوں کو سلام میری طرف سے۔ وعلیکم السلام۔ سر میری آپ سے یہ مطلب یہ پوچھنا چاہوں گا میں آج کے گیسٹ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو مطلب ہمارے یوتھ ہے، چاہے وہ انڈر 20 ہے یا ہمارے سینئرس ہے، تو ان کا ایک پیٹرن رہتا ہے کہ ان کے لیے انسٹرکٹرس ہوتے ہیں جو ان کو تیار کرتی ہیں، ڈفرینٹ آپ کے مطلب انسٹیٹیوٹس ہے جس میں یہ تیار ہوتے ہیں، ہماری جو مطلب جو پھر جا کے ان گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں ایک چیز آپ کے نوٹس میں لاؤں گا کہ عارف خان جو ہماری ریپرزنٹیشن کرتے ہیں انڈیا کی بہت ساری فارن پلیٹ فارمز پہ مطلب یہ کرتے ہیں، ریپرزنٹیشن انڈیا کو کرتے ہیں، انہوں نے بہت سارے انٹرویوز میں کہا ہے کہ جو مجھے جو بیسکس جب میں نے سیکھا تو بیسکس میں مجھے صرف بیسکس سکھایا گیا، تو اس کے بعد مجھے کافی محنت کرنی پڑی اور مجھے فارن میں بہت ساری ٹریننگ لانی پڑی، مطلب ٹریننگ کو مطلب حاصل کرنے کے لیے مجھے فارن میں جانا پڑا اور بہت سارا اس پہ ایکسپینڈیچر ہو گیا۔ تو آج کا میرا یہ سوال ہے ہمارے گیسٹ سے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے جو ہمارے جو لوکل جو انسٹرکٹرس ہیں، سکی انسٹرکٹرس، چاہے وہ انسٹیٹیوٹس میں ہیں یا سکی مطلب جو ہمارے یوتھ اینڈ سروس سپورٹس میں ہیں یا ادر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن ڈانس کی، آپ چھوڑ دیجیے ان کو، یا آپ کسی بیچ کو کرواتے ہیں ٹریننگ کسی مقابلے سے پہلے، وہ چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، کیا آپ کے پاس اتنے انسٹرکٹرز ہے سکلفل جو ان کی ریکوائرمنٹس کو یا جو اس کمپٹیشن کے لیے انٹرنیشنل یا نیشنل مطلب لیول کے کمپٹیشن کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں یا اپنے سینئرس کو تیار کر سکیں، یا ہمیں فارینرس کی جو اس میں بہت ماہر ہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا کوئی ہے آپ کا پرپوزل اس کے لیے؟ چلیے، تھینک یو۔ بہت ہی اچھا سوال انہوں نے کیا ہے یہاں پر۔ جہاں تک انہوں نے مثال دی ہے ہمارے عارف صاحب کی، عارف صاحب نے جو سٹارٹ کی فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ اسکینگ کی، جی، وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ تو ایک چیز ہے اس میں اپنی جو آگے بڑھنے کی ایک وہ ہوتی ہے، ہر ایک اس میں اچھا وہ اس میں بہت ہی زیادہ تھی، لگن بہت ہی زیادہ تھی، ڈیڈیکیشن بہت ہی زیادہ تھی، اور آج جس مقام پہ وہ ہیں بہت کم بچے وہاں تک ایسے حالات میں جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ٹریننگز کی بات کی ہے یہاں پر۔ دیکھیے، جہاں تک ہماری آرگنائزیشن ونٹر گیمز ایسوسیشن جموں اینڈ کشمیر، ہمارا ایک رول ہے، ہمارا ایک اپنا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم گروم کر سکتے ہیں بچوں کو، لیکن ان کو جو آلریڈی ٹرینڈ ہو۔ ہماری یہاں پر 2 آرگنائزیشنز ہیں، ایک ہے یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس، جن کا ایک کلیدی رول رہا ہے یہاں کے بچوں کو ٹرین کرنے میں۔ جی، وہ جو کورسز کرواتے ہیں بچوں کے بھی، اور اسکول گوئنگ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ تو سارے سپورٹس ہیں نا، تو انہی کے ذمہ تو سارے سپورٹس ہیں، وہ ایک ہے، اور دوسری ہے ہماری ISM انسٹیٹیوٹ آف سکی اینڈ موٹر۔ آپ کے انڈر تو ونٹر گیمز ایسوسیشن کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، بالکل بالکل، آپ کو صرف یہی پروموٹ کرنا ہے۔ نہیں، وہ ایکچولی جو ٹریننگ کی جہاں پر بات اٹھی ہے، تو جی، ٹرین ہو کے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا ایک رول بنتا ہے کہ ہم کمپٹیشنز کروائیں گے ان بچوں کے لیے جو بہت ہی پرومزنگ ہے، جیسے ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے کمپٹیشنز کرواتے ہیں، اس کے بعد UT لیول یا اسٹیٹ لیول کمپٹیشنز کرواتے ہیں، انہی میں سے ہم اچھے بچوں کو دیکھ کے ان کو نکال کے پھر ہم ان کو نیشنل لیول، اور نیشنل سے پھر جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچے انٹرنیشنل لیول تک بھی جا سکتے ہیں، پراپر سلیکشن کر کے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پر ٹریننگز کی بات کی ہے۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے کہ جہاں پر ہمارے ٹرینرز ہونے چاہیے تھے کوچنگ کے لیے یا ٹیکنکس کو امپروو کرنے کے لیے، ابھی ہم اس میں اتنا کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں جتنے بھی ہمارے ہیں، کیونکہ
ان چیزوں کے لیے اگر ہم فارن ٹرینرز کو لائیں گے تو ان کے لیے ایک کافی رقم درکار ہوتی ہے جو ہماری ایسوسیشن کے پاس نہیں ہے. ہمیں جتنی بھی قلیل ایک رقم مل جاتی ہیں ڈسٹرکٹ لیولز کمپٹیشن کروانے کے لیے یا اسٹیٹ لیول یا یو ٹی لیول کروانے کے لیے, وہ سفیشینٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم باہر سے بھی کسی کوچ کو لگائیں. لیکن ہاں, وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر ہمیں اپنے بچوں کو آگے لے جانا ہے, ہائیسٹ پلیٹ فارمز ان کو دینے ہیں, اولمپک ہمارا الٹیمیٹ گول ہے, وہاں تک لے جانا ہے, تب تو میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, اسپورٹ کی طرف جو بہت ہی پرومزنگ ہے. ہماری اس یو ٹی میں جموں اینڈ کشمیر کی جب ہم بات کریں گے تو ہمارے بچے تو دے کین ڈو ونڈرس ان دا انٹرنیشنل. روح صاحب, انٹرنیشنل کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی ایفرٹس ہے, گورنمنٹ کے بھی ایفرٹس ہیں کہ لوگوں کو انٹرنیشنل لیول تک لے جانا. ابھی پچھلے دنوں مودی جی کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سامنے رکھنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. ونٹر گیمز کے بارے میں جب انہوں نے بات کی, اگر ٹریننگ نہ ہو, اگر سکل نہ ہو, تو پھر انٹرنیشنل لیول تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہاں میں یہ بالکل یہ صحیح بات آپ نے کہی. یہاں پر دیکھیے ہمارے ایریا میں, ہمارے کشمیر میں جب بات کریں گے ونٹر سپورٹس کی, گلمرگ جو مدر آف ونٹر سپورٹس ہیں, اب اگر اس کا جو اپر ایریا ہے اگر اس کا جائزہ لیں گے, اگر کسی یہ اور کنٹری میں ہوتا, کسی فارن کنٹری میں ہوتا, یہ نمبر 1 آن ونٹر سپورٹس ڈیسٹینیشن ہوتا. جی, لیکن جیسا ہمارے جو مینڈیٹ ہے, ہم نے کافی ٹائم سے بہت ہی ریکویسٹ کیے, اپنے پرپوزلز ڈالے, جب تک ہماری جو سلوپس وہ ہومولوگیٹ نہیں ہو جاتی ہیں. ہومولوگیٹ ہوتا ہے جو فیڈریشن آف انٹرنیشنل اسکیئنگ کے رولز کے اکارڈنگ جو سلوپس بن جاتی ہیں, تو جب تک وہ نہیں ہو جائے تب تک ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس کی ایک وجہ ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجیں گے اس میں ایک قلیل تعداد رقم ایک درکار ہوتی ہے. بہت کم بچے ایسے فارچونیٹ ہوتے ہیں جو مینیج کرتے ہیں, اور اس سال بھی ہمارے کافی تعداد فارن کنٹریز میں گئے ہیں فش ریسز اٹینڈ کرنے کے لیے. لیکن اگر ہمارے پاس اپنے گھر میں ان کے پاس ایسا کچھ ہوتا تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو ہمارے بچے یہیں پر ٹرین ہو کے, نہ صرف ہمارے بچے بلکہ باہر سے بھی, ہمارے اپنے ملک سے اور فارن کنٹری سے یہاں پر وہ فش ریسز کھیل سکتے تھے, ایڈوانس ٹریننگ میں حصہ لیتے, پراپر کوچنگ ہو جاتی ان کی یہاں پر. تو ایک چیز جو بنیادی وجہ ہے ہماری تھوڑا بہت جو ہماری ونٹر گیمز آگے نہیں بڑھ رہی, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے انفراسٹرکچر, جو ہمیں جتنی جلدی بھی ہو سکے وہ اس کی طرف ہمیں دھیان دینا. تو صاحب ہم تو گلمرگ پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, صرف ہماری گلمرگ میں سنو نہیں ہوتا, وہ ہے سنمرگ, وہ ہے پہلگام میں ایک ڈریگ لفٹ بھی ہم نے لگایا تھا, آپ کو پتا ہے. لیکن ہم اس کو ٹریننگ کا مطلب ایک گراؤنڈ کیوں نہیں بنا سکے ان سپورٹس کو, یا وہاں پر کمپٹیشن بھی نہیں کر پاتے ہم؟ دیکھیں میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کی, جن کا ایک کلیدی رول رہا ہے اس ونٹر سپورٹس کو آگے بڑھانے میں. اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر جب اسکیئنگ کا انعقاد ہوا ہماری وادی میں, ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم واز دا فرسٹ یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس بھی اس میں تھے, وہ جو ٹریننگ پارٹ لیتے تھے. لیکن جہاں تک ریکریشن ٹورزم کا سوال ہے, دے اسٹارٹیڈ ڈریگ لفٹس اکراس دس گلمرگ باؤل, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی آ گیا, ہمارا گنڈولا بھی آ گیا اور چیئر لفٹ بھی لگ گیا. تو ایک بہت ہی اہم رول انہوں نے ادا کیا ہے اس میں, اس کھیل کو آگے بڑھانے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلگام کا ذکر کیا ہے, وہاں پر بھی ایک ڈریگ لفٹ لگایا انہوں نے, اور ابھی انہوں نے سونمرگ میں بھی ڈریگ لفٹ لگایا, اور جو فنکشنل ہے آج کل. اس کے بعد دودھ پتھری کا ایریا ہے. تو اکراس جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کمی نہیں ہے اس وائٹ گولڈ کی, آپ ساؤتھ نارتھ ایسٹ ویسٹ کسی بھی ایریا میں ہم جائیں گے تو ہمارے پاس ہے. تو اور ہمارے بچوں کو اگر کوئی پہلگام میں رہتا ہے یا کلگام میں رہتا ہے, اس کو گلمرگ جانے کی ضرورت نہیں, اس کے آنگن میں اتنا کچھ پڑا ہے. تو صرف یہی ایک چیز ہے, اگر اس میں ہینڈ ہولڈنگ ہو جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے, جیسے ہمارا سونمرگ میں لفٹ لگ گیا ہے, لیکن جب تک ہم وہاں پر سنو گرومر نہیں لے جائیں گے
تب تک وہ جو سلوپ ہے وہاں پر وہ آپ کو آرٹیفیشلی آپ کو گروم کرنی پڑے گی. اور آج کل کے ٹائم میں وہ تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اب تھنگ آف دا پاسٹ رہ گیا ہے. تو وہاں پر ضرورت ہے ایک مشین لانے کی. جو پہلگام کا جو ڈریگ لفٹ لگایا وہ بدقسمتی سے ایک ایسی جگہ پہ لگایا ہے اس وقت انہوں نے جہاں پر زیادہ دیر برف نہیں رہتی. اگر اس کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے یا اس کے ساتھ ہی 10-11 کلومیٹر دور ہے آرو کا ایک ایریا, وہاں پر بیوٹیفل سلوپس ہیں, وہاں پر یہ وہاں پر سنو بھی ایبنڈنس میں رہتا ہے, سنو بہت ہی زیادہ ٹائم وہاں پر رہتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو آگے آنے کی ضرورت ہے, وہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اگر ہمارے بچوں کو یہ ٹرفز دیا جائے ان ڈفرینٹ ایریا, آئی اشور جو ہمارے ایتھلیٹس ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ایکسل کریں گے آنے والے ٹائمز میں کہ ہم بیان سے باہر ہوگا. وہ ڈاکٹر صاحب ہونا بھی چاہیے, کیونکہ سنو ہمارے پاس ہے, وقت کی پانی ہمارے پاس, ہمارا ایکویٹک سپورٹس میں بھی بڑا پوٹینشیل ہے, بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے, بہت ہی زیادہ. آپ نے تھوڑی دیر پہلے سلیکشن کی بات کری, پراپر سلیکشن کی. یہ ماما مانجے والی فارمولا اس پہ چلتی ہے یا ختم ہو گیا؟ نہیں, سلیکشن جب آپ کہتے ہیں کون سی, کیونکہ ہمارے ٹائم میں ماما مانجے والی بڑی نہیں, آج کل جو سلیکشن جو ہوتی ہے یہ سفارشوں کے بغیر نہیں ہوتا. نہیں, سفارش میں تو خیر ایتھلیٹس میں اگر سفارش آ گئی تو وہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہماری جہاں ونٹر گیمز میں جو بھی سلیکشنز ہوتی ہیں یہ ایز پر دا ایج ہوتی ہے, ایز پر دا میرٹ ہوتی ہے. جو بھی ایکسل کرتے ہیں اس گیم میں وہ ان کو آگے جانے کا موقع ملتا ہے. جب تک گلمرگ میں آپ کی آپ کی بار یہ ایونٹ رہا کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا 6 دن کا رہا تھا شاید, 4 دن کنٹینیوس گیمیں تھی, اور لیکن ٹوٹل 6-7 دن کا پروگرام تھا پریپریشن. کیا اس دوران جو نارمل وہاں پر سکینگ ہوتی رہتی ہے, فن سکینگ مانیے یا فارن گروپس آتے ہیں, تو وہ سٹاپ ہوتی ہیں اس دوران؟ نہیں, بالکل نہیں, وہ بھی سائڈ بائی سائڈ چلیے. اگر آپ کنگڈوئی کا ایک ایریا تو جو ہماری سکی پیٹرولنگ ہے جو کلیئرنس دیتی ہیں وہاں پر ہمیں, تو وہ ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کر کے اس ایریا میں صرف گیمیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اس کی بہت سے اور بھی ایریاز ہیں, واسٹ ایریا ہیں جہاں پر ریکریشنل سکینگ ہوتی ہے, اور اس وقت بہت ہی فارنرس وہاں پر دیکھے گئے ہیں. نہیں ابھی تو ہے, ہاں بالکل ابھی بھی چل رہے ہیں, سکینگ چل رہی ہے. گیمز کے بغیر, گیمز کے 6-8 دن جو تھے, میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں, ان دنوں وہ ایکٹیویٹی چلتی رہی, بالکل چلتی, سائڈ بائی سائڈ چلتی رہی. اور بہت سے شائقین ایسے تھے جو باہر سے بھی آئے کہ صرف کھیلوں کو دیکھنے تھے. اور آپ کے مادھیم سے ڈی ڈی نے اس وقت اس سال جو پہلی بار ہم نے جو لائیو چل رہا تھا پوری دنیا میں, کشمیر کو ایک مقام مل گیا ونٹر گیمز کے حوالے سے. جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کشمیر میں ونٹر گیمز بھی ہوتی ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ تھینکفل دوردرشن فار دیٹ. اچھا یہ بتائیے کہ سکی پیٹرول کا کیا رول رہتا ہے, کیونکہ اب کی بار ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایولانچ آ گیا اور ون رشین سکیئر لاسٹ لائف. دیکھیے یہاں پر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم وہ انگیج کرتے ہیں فارن ایکسپرٹس کو, اس میں جو ایریا ایک منتخب کرتے ہیں. جیسے یہ ہر ایک کنٹری میں ہر ایک سکی ریزورٹ میں ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سلوپس کو ایز پر دا گریڈنگ. تو یہاں پر بھی وہی نارم ہے, ہر سال انگیج کرتا ہے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم. اور اس بار بھی ایک فارنر ہے وہ جو اپنی ٹیم کو لے کے جاتا ہے تو دیکھتا ہے اگر کہیں پر پوٹینشیل ہے اس ایریا میں ایولانچ آنے کا تو اس کو بلاسٹ کرتے ہیں, تو پہلے ہی وہ اس کو نیچے لاتے ہیں. پھر ہمیں وہ کلیئرنس دیتے ہیں, وداؤٹ دیئر کلیئرنس ہم کھیلیں آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں, اسٹارٹ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ایک کریز کھڑا ہوا ہے یورپین الپس میں اور رشیا وغیرہ کنٹریز میں, وہاں پر جو ایکسٹریم سکیئرس ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان ایریاز میں چلے جاتے ہیں جو آؤٹ آف باؤنڈس ہوتے ہیں ان کے لیے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ خود ٹریگر کرتے ہیں ان کو ایولانچ کو, اور پھر جو ایولانچ نیچے آتا ہے اسی کے ساتھ وہ سکی ڈاؤن کرتے ہیں. اچھا, تو اس کی وہ باضابطہ ویڈیوگرافی وغیرہ کرتے ہیں, تو ایک تھرل وہ فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی اس بار بھی ویسا ہی ہو, وہ ایک جو گروپ تھا ہمارا سکیئرس کا وہ اس ایریا میں چلے گئے جہاں انہوں نے خود ٹریگر کیا تھا یہ ایولانچ. تو اس میں ایک انفارچونیٹلی ایک سکیئر اس کی ٹریپ میں آ گیا تو وہ جان سے مطلب ہاتھ دھو بیٹھا.
تو وہ بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، بٹ ادروائز وہاں پر پراپر پیٹرولنگ ہوتی ہیں. اچھا، مطلب جنرلی یہ پتہ نہیں تھا کہ themselves triggered the avalanche. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اب اس میں جو ہمارے انہوں نے بھی اپنے رپورٹ میں یہی بات کی، جو ہمارا ایکسپرٹ ہے وہاں پر جو دیکھتا ہے پورے ریزورٹ کو. تو صاحب آپ ٹورزم سے بھی جڑے ہیں، ٹورزم میں تھوڑی سی بات کریں گے. ہاں بالکل. کتنے ٹورسٹ آئے ہوں گے 2023 میں یہاں؟ دیکھیے آپ کو تو پتہ ہی ہے، جو ہمارے جو فگرز ہوتے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی دیتا ہے، گورنمنٹ فگرز بھی ہوتے ہیں، بہت اوور 1 کروڑ تو آئے ہوں گے، جس میں ہمارے تقریباً جو ماتا ویشنو دیوی کے جو شردھالو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. تو لیکن ایک چیز میں کہوں گا، جہاں پر میں اس کو نمبرز میں تو نہیں دیکھوں گا اتنا، جتنا میں کہوں گا کہ پچھلے 3 سالوں میں تو جو ٹورزم کا جو نقشہ ہے ہماری ریاست میں، ہماری یوٹی میں، وہ کافی حد تک امپروو ہوا ہے. جو ارائیولز آتے ہیں میرے خیال میں ان کو ریکارڈ اگر ہم کہیں گے، جو لارجسٹ ریکارڈ تھا ہمارا 2011 میں جو ٹورسٹ آئے تھے، وہ تو اب دیٹ از اے تھنگ آف پاسٹ. لیکن پچھلے 3 سالوں میں جو ٹورسٹ ارائیولز کشمیر میں رہے، میں بالخصوصاً کشمیر کی وادی کی بات کروں گا، وہ بہت ہی مور دین سیٹسفیکٹری رہا فار ٹورزم اسٹیک ہولڈرس. تو صاحب ہمارے پاس اکاموڈیشن کتنی ہے، اویلیبلٹی آج کے ٹائم میں؟ دیکھیں گورنمنٹ آف کتنے ٹورسٹ کو ہم ایٹ اے ٹائم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ جموں اینڈ کشمیر کتنے ٹورسٹ میرے خیال میں ڈے آپ جب کر رہے ہیں، جی میرے خیال میں 1 لاکھ سے زیادہ، کیونکہ ہمارے اتنی بیڈ کیپیسٹی ہے. کیپیسٹی جنرلی میں نے ٹورزم پلیئر سے سنا ہے کہ ہم 20,000 سے نہیں زیادہ ہے، کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل کے جو دیکھیں آپ کتنے ہوٹلز ہمارے نئے آئے. سری نگر کی جب ہم بات کریں گے، میکسیمم ہماری تو یہاں پر ہی تقریباً 30-40,000 تو ہم یہاں ہی کر سکتے ہیں. ہاں ایک ایریا ہے ہمارا جو گلمرگ کا مین باول ہے، وہاں پر تھوڑا کم ہے ہماری بیڈ کیپیسٹی، وہاں پر 8-10 ہزار تو میرے خیال میں ہو ہی جاتے ہیں. لیکن پہلگام ہے ہمارا جو سیکنڈ بیسٹ انوینٹری ہے ہماری ہوٹلز کی، وہاں پر بھی ہماری اچھی خاصی تعداد اکاموڈیٹ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سونمرگ بھی ایک نئی ڈیسٹینیشن آ گئی ہے. ایز پر دا گورنمنٹ پلانز 75 نیو ڈیسٹینیشنز کریٹ کی گئی ہیں ٹورزم میپ پہ یہاں پر. لیکن کچھ ڈیسٹینیشنز تو وہ اس کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے، لیکن موسٹ آف دا جو ڈکلیئر ڈیسٹینیشنز ہیں اس میں کوئی وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اگر وہ بھی تو پھر ہم اس سے بھی زیادہ کیٹر کر سکتے ہیں. بنیادی اس میں جو ضرورت ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کی. وہ اگر ہم کریٹ کر پائیں گے ڈفرینٹ ایریاز میں، بیٹر روڈ کنیکٹیوٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کی اچھی خاصی فیسلٹی ہے، وی کین ڈو ونڈرس ان ٹورزم. اور ٹورزم کی ہی میں یہاں پر جو مین ہے، جو اگر ہم انڈسٹری کو دیکھیں گے تو اٹ از ٹورزم وچ از ہائیسٹ امپلائمنٹ جنریٹنگ انڈسٹری. جی نہیں، ابھی پچھلے دنوں کچھ میڈیا ہاؤسز سے میری بات ہو رہی تھی، وہ ڈسپیوٹ کر رہے تھے آپ کے جو سرکاری فگرز ہیں. وہ کہہ رہے تھے اگر یہ کہہ رہے ہیں کروڑ سے زیادہ یا 2 کروڑ کے قریب آ گئے، تو وائر ڈیڈ دے اسٹے؟ کیا وہ فلائی اوورس کے نیچے سو رہے تھے؟ وہ کہاں گئے؟ نہیں، ایک ہی ساتھ یہ یہاں پر ایک ٹائم تھا ہمارے پاس 90 ڈیز کا ہمارے پاس ہوتا تھا ایئر ٹورزم، 3 مہینے کا ٹورزم ہوتا تھا. لیکن ٹچ وڈ آج کے ٹائم میں ہم 3 مہینے سے ہم نے 8-8.5 مہینے کا اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ارائیولز ہیں یہ اسپریڈ آؤٹ ہو گئے، یہ ایک ہی ٹائم میں نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ ایریاز میں ہیں. جبکہ ہمارے پاس اور بھی پوٹینشیل ہے. دیکھو ایک چیز جو اچھی بنی ہوئی ہے کہ ہماری جو سیزن سے پہلے تو ہمارا سپرنگ اور سمر اچھا رہتا تھا، لیکن اس سال جو 2023 کا آٹم سیزن تھا وہ ایکسیپشنلی بہت اچھا رہا. اور پھر ونٹر میں ہماری تھوڑی بہت پرابلم ہوئی، سنولیس چلا گیا جنوری کا مہینہ، اس کی وجہ سے ہماری کچھ کینسلیشنز ہو گئی جنوری میں، اور یا ڈیفر کی گئی ہیں بکنگز، کہ بہت سے لوگ ونٹر کو یہاں پر سنو کے لیے آنا چاہتے ہیں اور سنو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، جب ٹرائی اسپیل ہوا تو کچھ کینسلیشنز بھی ہوئی تھی. ہاں بالکل، بہت سی کینسلیشنز ہوئی ہیں.
اس کی ایک وجہ یہ جب بھی ہے. سنو فال ہوا تو اس کے بعد ریوائو تو نہیں ہوئی ہے وہ ریوائو کافی حد تک ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ میں ابھی کل ہی میں گلمرگ میں واپس گیا تھا، کیونکہ ہمیں پرسوں سے ڈسٹرکٹ چیمپئن شپس اور اس کے لیے ہمیں اکوموڈیشن کی ضرورت پڑی. مین باؤل میں ہمیں بہت دقت آ گئی، تو ہمیں اس کے لیے پھر اب ٹنگمرگ میں وہ اس کے لیے ارینج کرنے پڑے رومز وغیرہ. دیٹ مینس گلمرگ از اگین گوئنگ آن فل آکوپینسی. اسی لیے میں کہہ رہا تھا آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن کو بھی پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے آج کے ٹائم میں، بہت ہی ضرورت، کیونکہ گلمرگ میں بہت زیادہ پریشر ہے. چاہے وہ لیجر ٹورزم ہو، چاہے وہ ریکریشنل ٹورزم ہو، کیونکہ ہمارے پاس ایریاز ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ٹائم پہ اس کی طرف توجہ دی جائے. ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. آپ دودھ پتری کی بات کر رہے تھے. اب کتنے سالوں سے ہم دودھ پتری لوگ جا رہے ہیں، ٹورسٹ بھی جا رہے ہیں، بٹ اٹ ہیز ناٹ ڈیولپڈ دا وے اٹ شوڈ ہیو بین. دیکھیے دودھ پتری کا جو مین باؤل ہے، اس کو اگر ہم وہاں پر کنسٹرکشنز وغیرہ کریں گے، اس سے نیچے میں کہتا ہوں، لیکن اس سے نیچے ضرورت ہے جو بھی اسے جو باؤل کے نیچے جو ایریا ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے. وہاں پر لوگوں کو بس اسٹینڈ سے نیچے، بالکل بس اسٹینڈ سے نیچے نہیں، اوپر بالکل اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ایک یو ایس پی ہے وہ زیادہ رہے گا. بٹ نیچے تو بہت گنجائش ہے. لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، انویسٹ کرنا چاہیے اس میں، اکوموڈیشن پارٹ جو ہے اس کا، اور گورنمنٹ کو بھی آگے آنا چاہیے، ایز کرنا چاہیے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس سیکٹر میں. تو پرائم منسٹر کا ایک تو یہ نعرہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیولپ ٹورزم. روح صاحب، آپ ڈائریکٹلی ایڈونچر ٹورزم سے کنیکٹڈ ہیں، مطلب زیادہ تر آپ ایڈونچر ٹورزم سے ڈیل کرتے ہیں. ہمارے یہاں کشمیر میں ایڈونچر ٹورزم کا کیا اسکوپ ہے، کتنا اسکوپ ہے؟ دیکھیے کشمیر اگر ہم دیکھیں گے ایڈونچر کے حساب سے، میں کہوں گا جتنے میری تجربات ہے پچھلے 40-45 سالوں سے میں جڑا ہوں ایڈونچر ٹورزم کے ساتھ، وی کین میک کشمیر دا ہب آف ایڈونچر ٹورزم آف آور کنٹری. اتنا کچھ پوٹینشیل ہے ہمارے پاس، بی اٹ دا سرفیس ریلیٹڈ، بی اٹ دا واٹر ریلیٹڈ، بی اٹ دا ایئر ریلیٹڈ، اینی ایکٹیویٹی جو ایڈونچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہاں پر ہم کر سکتے ہیں. اب تھوڑی تھوڑی یہاں پر بگننگ سٹارٹنگ ہوئی ہے، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بچے بھی اس میں انویسٹ کرنے، جو مختلف ٹریننگ کر کے ایڈونچر ایکٹیویٹیز میں ٹرین ہو کے وہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں اس میں. لیکن جو ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم یا جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس کی طرف اسپیشل دھیان دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے ٹورزم کا جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جو بھی، جیسے ابھی ہم اسکینگ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں گے آج گلمرگ میں، آپ دیکھیں گے جو بھی گلمرگ کے جو پیریفیریز میں رہتے ہیں لوگ، وہاں کے بچے، ان میں آپ میکسیمم دیکھیں گے ہر گھر سے 2 یا 3 بندے جڑے ہوئے ہیں گلمرگ کے ساتھ. وہ گورنمنٹ نوکریز کی طرف، گورنمنٹ امپلائمنٹ کی طرف بالکل ان کا دھیان نہیں رہتا ہے، کیونکہ ان کے آنگن میں اتنا کچھ ہے. تو اس کے ساتھ وہ جڑ گئے، کوئی گائیڈ کی، کسی نے اسکیڈو لایا ہے، کوئی اسکیڈو لایا ہے، کوئی کچھ لایا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایسے ہی اگر ہم جتنی بھی ہماری ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو ایڈونچر اسپورٹس میں، ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے ڈیولپ کریں گے، تو جتنے بھی اس ایریا کے بچے ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے اپنے کام کا. روح صاحب، ایڈونچر ٹورزم جب آپ آفر کرتے ہیں تو کون سے ایڈونچر آپ ٹورسٹ کو آفر کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو کشمیر میں ہماری زیادہ تر جو ڈیمانڈ ہے ابھی، وہ تو سمر ٹائم ہی ہوتی ہیں ایکٹیویٹی ہماری ٹریکنگ کی. ٹریکنگ ایریاز اتنے ہمارے پاپولر ہو رہے ہیں پوری، نہ ہمارے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی ہے. فارنرز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، جس میں ہمارے کچھ ایریاز ہیں جیسے لیدر ویلی اور سندھ ویلی، زیادہ تھرسٹ انہی ایریاز میں رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اتنے اور بھی ایریاز ہیں، تقریباً اگر ہم گنتی میں لائیں گے مور دین 100 ڈفرنٹ ٹریکنگ ایریاز آر دیئر اکراس دا ویلی. تو ان میں بھی پیش رفت ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے واٹر ریلیٹڈ ہیں، جیسے ریفٹنگ کے پروگرامز ہمیں، زپ لائنز ہم نے یہاں پر کریٹ کیے ہوئے ہیں مختلف ایریاز میں، تو وہ بھی آ رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ میرے خیال میں آنے والے سالوں میں جو ایڈونچر کا جو نقشہ ہے، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کی کوششیں بھی رہتی ہیں، تو میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایڈونچر کا جو. آپ نے اتنی ساری ٹریکنگ کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ نیپال ایریا میں یا فارن ایریاز میں یا پورے ہمارے جے اینڈ کے میں آپ نے کوئی روٹ نہیں چھوڑا ہے جہاں آپ نے پرسنلی
ٹریکنگ وغیرہ نہیں کیا، ماؤنٹینئرنگ نہیں کی ہے، کون سا روٹ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ویری کنوینئنٹ، جس کے لیے ایک ہارڈ مسکولر ایتھلیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیے جب ہم ٹریکنگ کی جو بات کرتے ہیں اس میں ڈفرینٹ گریڈینٹس ہوتے ہیں، تو جو سافٹ بھی ہوتے ہیں، آپ اس کو اسٹرینس بھی ہوتے ہیں کچھ ٹریکنگ ایریاز، اٹ آل از آن دا ہائٹ آف دا جو ہماری جو الٹیٹیوڈ ہوتی ہیں ایریاز روٹس کے ایریاز، لیکن جو ہر ایک جو کرنا چاہے گا، جیسے ہمارا کولائی ٹریک ہے 3-4 دن کا ٹریک ہے، تو کوئی بھی مطلب عام آدمی جا کے کر سکتا ہے. ایسے ہمارے سونمرگ ایریا میں ہیں، وانگت سائڈ سے ہے، وانگت سائڈ سے بہت سے ایریاز ہیں، گریٹ لیکس ہیں جو ابھی اتنا پاپولر ہیں، ہمارا بہت ہی پریشر میں ہے وہ آج کل، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کو ہائی الٹیٹیوڈ لیکس. بالکل بالکل. اور کچھ ٹریکس ایسے بھی ہیں جو یہاں سے جا کے پھر جموں ریجن اور جموں سے کے لداخ ریجن میں بھی چلے جاتے ہیں. تقریباً 3-4 ہفتوں کے ٹریکس بھی ہیں ہمارے پاس یہاں پر، جو ہائی آلٹیٹیوڈ 5000 5,000 میٹر تک بھی جا سکتے ہیں. تو ان کے لیے ایکسپیریئنس ٹریکرز بھی ہوتے ہیں ان ٹریکس میں زیادہ تر. تو جہاں تک پوری ہماری اس وادی کے بات کریں گے ٹریکنگ ایریاز، یو نیم اٹ اکراس وی ہیو سو مینی آف ٹریکنگ ایریاز جو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہمارا پریشر جیسے میں نے کہا وہ تو لیدر ویلی پہ ہے اور سندھ ویلی پہ ہے. تو تھوڑا سا پریشر ایز آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے اور بھی ایریاز ہیں. ویری ریسنٹلی وی اسٹارٹیڈ ٹریکنگ فرام توسمادان، تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ریسنٹلی اوپن ہوا ہے فار ٹوریزم پرپزز. تو وہاں سے یوسمرگ کا ٹریک بہت ہی پاپولر ہو رہا ہے وہ پچھلے 2-3 سالوں سے. اس میں بھی ہے ایک ہے یوسمرگ ٹو دود پتھر کا ٹریک بھی جو شارٹ ٹریک ہے، تو اس میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. اور اس میں 3 لیئرس ہیں. ایک تو آپ اوپر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، نیل ناگ سے بھی ایک ٹریک ہے، نیل ناگ ٹو یوسمرگ بھی ہیں. تو بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ فرام ڈے ٹریکس ٹو 15 ڈیز ٹریک کر سکتے ہیں. اچھا، جو ہمارے جو گلیشیئرس کا جو آپ حال ہے، مان لیجیے ایک سونمرگ سے ہمارا گلیشیئر ہے، تو یہ ٹوریزم سے ہمارے گلیشیئرز پہ اثر تو نہیں ہوگا وین وی اسٹارٹ ٹوریزم؟ دیکھیے ٹوریزم سے میرے خیال دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم ٹوریزم کو اچھے طریقے سے نہیں سنبھال پائیں گے، دیر از ایوری اپریہنشن یہ تھوڑا بہت اس میں خرابی ہو سکتے ہیں. جیسے ہماری ٹریکنگ ٹریلز ہیں، اگر ان کو ہم ریگولیٹ نہیں کریں گے، مین نہیں کریں گے، جتنا بھی ہمارا ٹریش اوپر جائے وہ واپس باہر ہم نہیں نکالیں گے، کیمپ سائٹس جو ہیں ان کو کلین نہیں رکھیں گے، تو یہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے ہمارے ایکولوجیکل بیلنس کو، ہمارے انوائرمنٹ کو. جس کی لیکن جہاں تک بنیادی وجہ جو ہماری گلیشیئرز کی بات یہاں پر آپ نے کی، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ بھی کے نام سے بھی ایک وہ جو پریشانی ہو رہی ہے گلوبل وارمنگ کہ ٹو مچ کاربن جو اس ایمیشن ہوتا ہے، ایمیشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی. تو جتنے بھی ہمالیئن گلیشیئرز ہیں، اب کچھ ایریاز میں چونکہ وہ زیادہ اندر ہے تو ان پہ زیادہ وہ نہیں پڑتا ہے فرق، لیکن جو نزدیک ہیں جیسے ہمارا تھاجواس گلیشیئر ہے، بالکل وہ سونمرگ کے کنارے پہ ہیں. 5,000-10,000 لوگ اوپر نیچے تھاجواس وادی میں جاتے رہتے ہیں. تو اس کی طرف دھیان دینا ہے کیونکہ سونمرگ ایریا سے تھاجواس تک جانے آلموسٹ سارے ٹورسٹ اب تھاجواس تک جاتی ہے. تو لیکن اس کو بھی ریگولیٹ کرنا پڑے گا. جب تک ہم ریگولیٹ نہیں کریں گے جو کیرنگ کیپیسٹی ہے ہماری ٹورسٹ ریزورٹس کی، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ آنے والے دنوں میں ٹورزم بڑھتا ہی جائے گا. ہمیں اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے ٹورزم کو. جو نئے ایریاز ہم نے لائے ہیں ٹورزم میں پہ، ان کو جتنی جلدی بھی ہو سکے ان کو ڈیولپ کرنا ہے. روڈ کنیکٹیوٹی بیٹر کرنا ہے. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آج کل کے ٹورسٹ کے لیے، کیونکہ آج کل کا ٹورسٹ وہ کنیکٹ رہنا چاہتا ہے اپنے بزنس کے ساتھ بھی، اپنی فیملی کے ساتھ بھی، ہر ایک چیز کے ساتھ. تو ٹریکس پہ جب وہ جاتے ہیں تب ان کی کنیکٹیوٹی کا کیا ہوتا ہے؟ نارملی ہمیں الاؤ نہیں کیا جاتا ہے کہ واکی ٹاکی سیٹلائٹ فون آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ وہ تو الاؤ نہیں کیے، لیکن میرے خیال میں جتنی بھی ہماری آرگنائزیشنز ہیں جو یہ ایڈونچر ٹورزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں گورنمنٹس کو آئے دن کہ ہمیں الاؤ کیا جائے، کیونکہ کبھی کبھی میڈیکل ایمرجنسیز بھی ہو جاتی ہیں ود دا ولڈرنس. تو یہ ہوتا رہتا ہے، یا کبھی ویدر زیادہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کے لیے بھی یہ چیزیں الاؤ ہونی چاہیے.
صاحب آپ جب ایڈونچر ٹورزم کے لیے گروپس کو لے جاتے ہیں تو آپ کے پاس فل انفراسٹرکچر ہے, مطلب پورا ٹو ڈیل وتھ امیجیٹ نیسیسٹیز؟ دیکھیے آرگنائزر جو ٹریکنگ کمپنی ہوتی ہیں, ایڈونچر ٹور کمپنی ہوتی ہیں, ان کے پاس بہت ہی جو پروفیشنل اس میں ہیں لوگ, ان کے پاس ہر ایک چیز ان پلیس ہوتا ہے. جو گائیڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس پروفیشنل گائیڈس ہوتے ہیں جو پراپرلی ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کو میڈیکل ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو لیڈرشپ کوالٹیز کا پتہ ہونا چاہیے, کیسے گروپس کو لیڈ کرتے ہیں, ان کو پورے ایریا کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر کیسا ٹرین ہے, وہ جس کو وہ کرتے ہیں, بریف کرنا پڑتا ہے اپنے گروپس کے ساتھ. جہاں تک اکوپمنٹ کی بات ہے تو اکوپمنٹ ہائی کلاس اکوپمنٹ ہونا چاہیے, جس میں ٹینٹس بھی ہوتے ہیں ویری کمفرٹیبل, ان کے سلیپنگ بیگز بھی ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کمپریہنسو میڈیکل کٹ بھی اٹھاتے ہیں ساتھ, چاہے کہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے گی تو وہاں پر وہ ہم اس کی وہ کر سکتے ہیں ایویکویٹ کرنے سے پہلے کچھ کم کوئی کبھی ہمیں ہائی آلٹیوڈس میں, خیر کشمیر وادی میں تو اتنا اس کا عمل دخل نہیں ہے, زیادہ ہائی نہیں ہم جاتے ہیں, لیکن گمو بیگز بھی ہم اٹھاتے ہیں جس میں اگر کوئی ایکلیمیٹائزڈ پراپرلی نہیں ہو جاتا ہے, ہائی آلٹیوڈ پرابلم میں آ جاتا ہے تو اس کو یوز کرتے ہیں. آکسیجن سلنڈرز ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک پروفیشنل کمپنی کے پاس یہ ساری چیزیں ان پلیس ہونی چاہیے. جی, تو یہ اس کے بعد ہی کوئی ایڈونچر اس طرح کا کر سکتا ہے. بالکل. سر تھوڑی دیر پہلے ایڈونچر اسپورٹس میں آپ نے کہا تھا کہ ریفٹنگ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. ریفٹنگ از آلسو این ایڈونچر ریلیٹڈ ٹورزم. ٹرو. واٹر ریلیٹڈ. ابھی کچھ سال پہلے پہلگام میں ریفٹنگ ہوئی تھی اور کچھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کچھ لوگ ٹریول ہو گئے تھے لیدر میں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی, یا مان لیجیے آپ کی کمپنی جو ریفٹنگ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ان کے پاس کیا ٹرین سٹاف نہیں ہے یا ریسکیورز نہیں ہے بوٹس کے ساتھ جو جاتے ہیں, تو ایکسیڈنٹ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ رافٹنگ کا جہاں پر آپ نے ذکر کیا ہے, سب سے پہلے جو ہم نے یا لائف جیکٹس نہیں, ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ریفٹنگ وہ جو ایریاز ہیں, جی, تو ان کو ایک ایکسپرٹ جا کے وہ دیکھتا ہے پہلے اس کا جو گریڈینٹ ہوتا ہے واٹر کا, جو وائٹ واٹر ہوتا ہے, اس میں ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں گریڈ 5, گریڈ 4, گریڈ 3, گریڈ 2, گریڈ 1. تو جو ہائی گریڈ کے جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر تو ہے نہیں ہمارے پاس, جو جتنے بڑے بھی. اور دوسری بات جو ہے بنیادی بات ہے, وہ یہاں پر جو بھی رافٹنگ ہوتی ہے وہ جوائے رائڈس ہوتی ہیں. جی, 10 to 15 منٹس. یہ ایکسپیڈیشنز نہیں ہوتے ہیں ہماری یہاں پر. جو ندیاں ہیں 2 یا 4 یا 1 ہفتے کی, جیسے ہم زنسکار میں کرتے ہیں 1 ہفتے کا رافٹنگ ایکسپیڈیشن ہوتا ہے. تو یہ جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں یہ تو کوائٹ سیف ہوتے ہیں, اس میں کوئی پریشانی نہیں. دوسری جو جہاں پر اب ٹرینڈ گائیڈس ہوتے ہیں وہ پراپرلی ٹرینڈ ہوتے ہیں ان مینورنگ دا بوٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیکل ٹریننگ بھی کی ہوتی ہے. ان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہمیں جمع کرنے پڑتے ہیں. تو پراپر جو اسکروٹنی ہوتی ہے, ہر ایک چیز دیکھ بھال کر کے جب دیکھتا ہے ڈپارٹمنٹ ہاں یہ پورے اس پہ معیار پہ آتے ہیں, تو وہ دے گیو دا پرمیشنس. اب کبھی بھی کیا ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ نے جس مصحف کی بات کی ہے, تو اس وقت جب رافٹ نکلتا ہے تو جو ویدر پیٹرن وہ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے. ایک ونڈ ایسی آئی جو اگینسٹ تھی, جس کو جو ووٹ تھا اس نے اس کو اس وقت ایسی اس میں ڈال دیا جہاں پر جو ٹورسٹ تھا اس نے بیلنس نہیں کر پائے. کبھی کبھی پینک بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ ان کے پاس لائف جیکٹ بھی تھا اور ان کے پاس پراپر ہیلمٹ بھی تھا, جو بہت ہی مطلب وہ تو ضروری ہے, جو بھی کرتا ہے وہ تو ضروری ہے, دیٹس دا مین تھنگ. اس کے بغیر تو پھر سچویشن دی نہیں ہے نا, اگر لائف جیکٹ بھی تھا, ہیلمٹ بھی تھا. اب ہے نا, دیکھیے یہ جو جب پانی میں کوئی بندہ جاتا ہے, آپ ایک قسم کا اس کو شاک بھی لگ جاتا ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ میں پانی میں ہوں اور پانی میں کیسے میں اس کو نکل پاؤں گا. تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے ایکسپرٹس کو تو جمپ کرنا نا اس وقت. نہیں وہ تو جاتے ہیں اس میں, جیسے انہوں نے اس کو ریسکیو بھی کیا. بائی دا ٹائم وہ اس کو باہر نکالا گیا تو وہ آلریڈی انفارچونیٹلی, یا پھر وہ جگہ پراپر نہیں تھی, وہاں پر پانی کے ریپڈس لہریں زیادہ تھی. نہیں اس وقت اس میں لہریں نہیں تھی, وہ تو تقریباً سٹل واٹر تھا جہاں پر یہ مس ایپ ہوا ہے, کیونکہ ونڈ کی وجہ سے فلپ ہو گیا. آپ کا وسن کا جو ایریا ہے جہاں پر ریفٹنگ ہوتی ہے ٹورسٹ کے ساتھ, بالکل وہاں میں نے بھی ریفٹنگ کی ہے. اس پانی کو کیا کہیں, از دیٹ اے ڈیفیکلٹ ایریا؟ نہیں وہ بھی سافٹ ہے, وہ تو میڈیم گریڈ کا ہم کہیں گے. اس میں وہ ہائی ریپڈس اس میں ہے نہیں.
اگر ہم کہیں گے ان کو ہم سوئمنگ ریپڈز بھی کہتے ہیں. اچھا. جو وسن سے نکلتے ہیں، حالانکہ وہ لارجسٹ پیچ ہے ہمارے یہاں وادی میں جو رافٹنگ کے لیے جاتی ہے، تقریباً 6-7 کلومیٹر کا رن ہے. جی جی جی. وائلس پہلگام کے جو رن ہے وہ 2.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے رن ہے. لیکن اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا پانی جو اس کے جو یہ ریپڈس ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں. اس میں ایسی سیفسٹ ابھی تک جو ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کی طرف سے ہیں، ابھی تک ٹچ وڈ وہاں پر کوئی مس ایپ نہیں ہوا ہے. وہ سب ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے پبلسٹی کیمپینز ہوتی ہیں، پروموشنل کیمپینز ہوتی ہیں. جتنی بھی پروموشنز ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، آر یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ اور دوسری بات، کیا ہمیں اب بھی کشمیر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے یا وہ ہیو ہیڈ انف؟ نہیں، اگر دیکھا جائے کشمیر اٹ سیلف از اے برانڈ، یہ پوری دنیا میں اس کا جانا جاتا ہے. اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں گے، ایک ٹائم تھا ہمارا جب یہاں سے صرف فارن ٹورسٹ آتے تھے. جی. زیادہ ڈومیسٹک ٹورسٹ نہیں آتے، ہائی اینڈ ڈومیسٹک ٹورسٹ آتے تھے. لیکن پھر ایک ایسا ٹائم آ گیا جب یہاں پر آل ہیل بروک آؤٹ، جو ہماری نامساعد حالات رہے تقریباً 20-25 سال جو کنٹینیوسلی، اور اس نے ایک نیگیٹو جو کشمیر کی امیج تھی وہ پوری دنیا میں اس نے کریٹ کی، اور ہر ایک کو لگ رہا تھا کہ شاید ابھی بھی وہاں پر ایسا ہی کچھ ماحول ہے. اس وقت دوردرشن نے بڑا کمال کا کام کیا. ہاں، دوردرشن نے بہت. میں منظور صاحب آپ کا تو ہم بہت ہی پورا ٹورزم آپ کا شکر گزار ہیں کہ اتنی آپ نے اس پہ محنت کی ان دنوں جن دنوں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. سر کس کو یاد رہتا ہے؟ نہیں، یاد تو ہر ایک کو رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو جاننے والے ہوتے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. دوردرشن کا ایک اہم رول رہا. میں آج کے دن ان پلیس کہتا ہوں کہ دوردرشن نے بہت ہی ہماری جو نگیٹو پبلسٹی تھی کشمیر کی ٹورزم کے حوالے سے، اس کو انہوں نے پازیٹیو لائن میں لا کے کھڑا کر دیا. جی جی. اتنی پبلسٹی اکراس دا ویلی آپ لوگ جاتے تھے اور وہاں پر ویژولز لے کے دکھاتے تھے لوگوں کو. تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایک وہ ہمیں ضرورت زیادہ پڑ گئی کہ ہمیں پھر، کیونکہ اس ٹائم میں جو ہمارے 20-25 سال نکلے تھے اور بھی ڈیسٹینیشنز ٹورزم میپ پہ آئی تھی، ڈفرینٹ ہمارے نیبرنگ جو اسٹیٹس ہیں. جی. تو وہاں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ تھا جانے کے لیے. جی. تو پھر اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں پبلسٹی کی اور زیادہ ضرورت پڑ گئی کہ نہیں جی آپ آئیے سیف. ایک ٹائم یہ بھی ہوا تھا کہ لوگوں کو ہماچل ڈائیورٹ کر رہے تھے. بالکل ایگزیکٹلی، وہ تو ہونا ہی تھا. لیکن جہاں تک ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کا سوال ہے، انہوں نے ایک بہت ہی، جیسے آپ کا دوردرشن ہے، ایسے ڈپارٹمنٹ آف جن کا بنیادی رول یہی ہے کہ پروموٹ کیا جائے ڈیسٹینیشن کو، تو ان کا بھی بہت ہی اچھا اس میں رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈر جتنے بھی تھے وہ بھی اکراس چلے گئے کیمپیننگ کے لیے، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹورسٹ کو کہنے کے لیے کہ آپ آ جائیے، ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ ہے، سب ہر ایک چیز ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آج جو ہمارا ٹورزم دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں وہ کوششیں بھی ہیں پبلسٹی کی بھی، اور گورنمنٹ نے بھی، گورنمنٹ آف انڈیا جو ٹورزم ہے ہمارا، ان کی وجہ سے بھی بہت ہمیں یہاں پر فائدہ مل گیا. بالخصوص میں پچھلے 3-4 سالوں کی جہاں پر بات کرتے ہیں ہم، ٹورزم کو بہت ہی زیادہ بڑھاوا ملا. روز صاحب، یہ جو ٹورسٹ انفراسٹرکچر ہمارا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ہمارے پاس صرف ویلیز ہیں؟ پہلگام، گلمرگ، دودھ پتھری، سونمرگ، یہ تو ویلیز ہیں. ہر جگہ ٹورسٹ کو وہی پہاڑ، وہی سبزہ، وہی اسٹریمز دیکھنے کو ملتی ہیں. ادر انفراس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس یہاں، جیسے ہمارے پاس یہاں انفرا میں بات کرتا ہوں، رولر کوسٹر رائڈس یہاں ہم نہیں کر سکتے ہیں کہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں آج کل کے ٹائم میں تھیم پارکس اکراس دا ورلڈ آ رہے ہیں. ایسا ہی یورپ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، یورپین ایلپس بھی بہت ہی خوبصورت، جیسے ہمالیہ ہماری جگہ ہے. تو زیادہ تر لوگ یہاں نیچر انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن آج کل کا ٹورسٹ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اسپینڈ کرنا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے جہاں وہ جائے گا جس ڈیسٹینیشن. خالی ویلیز میں تو نہیں رہے گا. لیکن ہمارے پاس آج کل اس کی چیز کی طرف ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھنے کی. وہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹورسٹ آتا ہے اس کو ہم، جیسے نائٹ لائف ہے، ہمارے پاس کوئی نائٹ لائف نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. جیسے ہمارا سری نگر ہے، یہاں پر اکراس ایک ٹائم آیا ہے، ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے، انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پر اکراس انفراسٹرکچر کریٹ کیا، پارکس کریٹ کیے، باقی انفراسٹرکچر کریٹ کیا. لیکن آج کل کے ٹائم میں ان کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں سے
1 किलोमीटर दूरी पे चिनार बाग हुआ था, वो उसको हम एक ऐसी पार्क क्रिएट कर सकते हैं जो रात तक चलेगी। किया भी गया था, उसको डेवलप किया गया था। ऐसे ही जबरवन पार्क है, वहाँ पर भी हमें एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी है। ये एक एरिया है, वी आर सिटिंग ऑन द एडवेंचर गोल्ड। श्रीनगर की जब बात करेंगे वो दायरा एरिया है, वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमें स्टार्ट करनी है। तो आजकल का टूरिस्ट जो है उसका वो देखना चाहता है इन चीज़ों को। वो नहीं है कि इनको आज जैसे आपने कहा कि पहाड़ देखे, जंगल देखे, नदी नाले देखे, फिर शाम को फिर अपने कमरे में आके फिर टीवी ऑन किया तो देखें। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी जी, अपना तारुफ दीजिए सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं नवाब मंजूर हुसैन हूँ, इस वक्त दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली कश्मीर से ही हूँ। जी जी जी, फरमाइए। वैसे तरम्बू साहब से कि ये जो हमारे सिक्योर हैं यहाँ जो रेफरिंग करते हैं, इनको एक इंश्योरेंस कवरेज क्यों नहीं दिया जाए? सो दैट रिस्क इज वेरी कम, और थोड़ा कंपनसेशन भी लोगों को मिल सकता है। जी, कौन सा सवाल? इंश्योरेंस के हवाले? इंश्योरेंस का, ये जो सिक्योर्स हमारे नहीं, जो सिक्योर्स का इंश्योरेंस है, ये आप इनको जान के, चाहे सिक्योर है, इनको थोड़ा सा इंश्योरेंस कवरेज क्यों नहीं दिया जाए? नहीं देते हैं, बिल्कुल। आपको जान के खुशी होगी नवाब साहब कि अभी जो हमारा खेलो इंडिया हुआ उसमें हर एक जो हमारा खिलाड़ी था वो इंश्योर्ड था। उसको सबसे राफ्टिंग की अभी बात कर रहे थे, नहीं, मैं कहता हूँ जो टूरिस्ट में जाते हैं ना राफ्टिंग है, बिल्कुल वो भी इंश्योर्ड होते हैं। दैट इज अ प्रीरिक्विजिट। जब हमें परमिशन मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से, वो सबसे पहले देखते हैं क्या इनके जो राफ्टिंग जाते हैं क्या वो इंश्योर्ड हैं। हर एक जो राफ्टिंग में जाता है बंदा वो इंश्योर्ड होता है। एक फॉर्म पे साइन करते हैं पहले। यस यस यस, दे हैव टू साइन इट, और इंश्योर्ड, प्रॉपर्ली इंश्योर्ड होता है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ एक वो एडवाइजरी भी थी कश्मीर नहीं जाने का, अब पता नहीं वो हटी है या नहीं हटी है। अभी एडवाइजरीज कई मुल्कों ने रखी थी, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कश्मीर इंश्योर्ड नहीं हुआ करता था फॉरेनर्स के। वो दिक्कत एक है, यहाँ सही फरमाया आपने। जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एडवाइजरीज दे रखी है अपने नेशनल्स को कि कश्मीर आप विज़िट मत कीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब है वहाँ जाने एरिया है। लेकिन अभी मैं जो परसेप्शन है फॉरेनर्स का, अब आप जो फॉरेनर यहाँ आते हैं वो जब वापस जाते हैं तो वही थॉट लेके जाते हैं ये एरिया बहुत ही सेफ है। इससे बेटर सेफ कोई एरिया नहीं है जितनी भी दुनिया के ये हैं इलाके जो टूरिस्ट रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, जो G20 हुआ हमारा इस साल 2023 में, उसने एक बज़ क्रिएट किया पूरे वर्ल्ड में कि यहाँ पर जब G20 हो सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सून आफ्टर दैट इतने फॉरेनर्स यहाँ पर आ गए। मैं यहाँ पर अपने एक फॉरेन एजेंट था हमारा एक, जो 70s में जिसने शुरू किया था यहाँ पर, और फिर उसने अबंडन किया बिकॉज उसकी कंट्री ने। लेकिन लास्ट ईयर आफ्टर G20 दे ब्रॉट 2 ग्रुप्स स्ट्रेट टू कश्मीर, और इस साल जो हैं उनके तकरीबन 12-14 ग्रुप्स आ रहे हैं, वो फिर यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अमेरिकन कंपनी, एक बहुत मशहूर कंपनी एडवेंचर के नाम से। तो एक वो माहौल सा बन गया कि फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं जी कश्मीर इज़ नाउ सेफ, व्हाई डोंट वी गो, व्हाई आवर नेशनल्स वांट टू। अब एक चीज़ है जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको थोड़ा पुश करना चाहिए इन चीज़ों में कि हाँ जी भाई, अगर हमने G20 यहाँ पर किया तो उन कंट्रीज़ को कहना चाहिए कि आपके भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो व्हाई नॉट लिफ्ट दोज एडवाइजरीज, ताकि उनको फ्री पैसेज जहाँ तक मिले। जो साहब, हमारे पास टाइम की बड़ी कमी है, ऑलमोस्ट वी हैव कवर द टाइम दैट वाज अलॉटेड टू अस। लेकिन जाते जाते लाइटर वेव में एक सवाल, क्या मैंने ये सुना है क्या कभी 4 चिनारी को किसी को बेचा गया था फॉरेनर को? इज इट अ फैक्ट या ऐसे मिथ है? अब ये तो अब कहीं सुनी बातें बहुत होती हैं कि कभी जिन दिनों यहाँ पर लीन पीरियड था तो किसी फॉरेनर को कहा गया क्या आप इसको खरीदोगे। अब वो बेचारा भी सिंपल, क्या उसे पता था शायद ये इसी का ओनर है, तो सुनने में हमें भी कुछ ऐसा आता है। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में एक कहीं सुनी कहानियाँ होती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो बंदा 4 चिनारी जैसी खूबसूरत जगह को खरीदेगा वो तो एक सबसे पहले उतना
اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اور دوسرا اس کے پاس دماغ بھی ہونا چاہیے. روف صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اچھی باتیں ہوئی شکریہ ٹورزم کے منظور صاحب, لیے, شکریہ آپ کھیلو کا بھی انڈیا کے اور بارے میں. شکریہ آپ کا بھی اور دوردرشن کا بھی. آپ وقتاً فوقتاً ہمیں موقع دیتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے, کھیلوں کے حوالے سے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ اس سے آگے بھی بہت کچھ اس پہ بات کرنے کی گنجائش ہے. تھینک یو فار کمنگ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.